السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم شب معراج کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ شب معراج وہ رات ہے جس میں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دیدار الہی اور باہم کلام کا شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے محترم سامع، بعثت کے 11ویں سال ہجرت کے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات تمام نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چاچا زاد بہن حضرت ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی اور حضرت جبرائیل امین نیچے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام بانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لے کر مسجد حرام میں لا کر لٹا دیا، حتیم کعبہ میں لٹا دیا اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تھال لایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں ایک گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس کی رفتار کا عالم تا حد نگاہ تھا۔ پھر آپ بیت المقدس کی طرف روانگی ہوئی۔ حضور کی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اس نورانی سفر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر حضور نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے مقام مدینہ منورہ میں، اس کے بعد طور سینا پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ پھر بیت لحم میں نماز ادا کی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے جب تمام نبیوں کے سردار کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا جو ریت کے ٹیلوں کے پاس واقع ہے، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلا آسمان آیا، حضور نے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس دروازے کو کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر کہا کہ کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ اسی طرح یہ آسمان کا سفر مکمل ہوا۔ پھر دوسرا آسمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر بھی وہی معاملہ پیش آیا، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر آن ایہان 5واں آسمان بھی آ گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو 5ویں آسمان پر ملاحظہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر چھٹا آسمان آیا، چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر 7واں آسمان آیا تو آن ہی آن آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضور نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 7 آسمان کے سفر کیا۔ پھر دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے، لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفے میں نقل کرتے اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب کو فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے۔ پھر محبوب رب العباد نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ شب معراج کی رات جو ہمیں تحفہ ملا وہ تحفہ 50 نمازوں کا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن ہر رات 50 نمازوں کا بھی تحفہ عطا فرمایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ سے عرض گزار ہوئے۔
آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ ارشاد فرمایا گیا 50 نمازیں فرض کی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر یہ آزما چکا ہوں۔ حضور اپنے رب کے پاس گئے تو اللہ پاک نے 50 نمازوں سے 45 نمازیں کر دی، 45 نمازیں۔ تو آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو فرمایا کہ اور کمی کا سوال کریں۔ اسی طرح 9 بار آنا جانا ہوا۔ پھر حضور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر فرمایا کہ اور کمی کا سوال کرو۔ حضور نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں، اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامع، تو یہ تھا شب معراج کا واقعہ جو کہ آپ نے سماعت گیا 50 نمازیں فرض کی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر یہ آزما چکا ہوں۔ حضور اپنے رب کے پاس گئے تو اللہ پاک نے 50 نمازوں سے 45 نمازیں کر دی، 45 نمازیں۔ تو آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو فرمایا کہ اور کمی کا سوال کریں۔ اسی طرح 9 بار آنا جانا ہوا۔ پھر حضور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر فرمایا کہ اور کمی کا سوال کرو۔ حضور نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں، اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامع، تو یہ تھا شب معراج کا واقعہ جو کہ آپ نے سماعت کیا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے میں بھی اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے آپ بھی 5 نمازیں۔ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازوں کا کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے خالی اونلی 5 نمازیں ہمارے لیے خالی کروائی۔ اگر ہم وہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون۔ میرے پیارے محترم سامع، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بروز قیامت دیدار ہوگا۔ تو میرے محترم سامع، کیوں ہم نماز نہ پڑھیں؟ آج سے آپ بھی نیت کریں اور میں بھی نیت کرتا ہوں۔ سوچئے بے نمازی کے کتنے نقصانات ہیں۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سے آپ بھی نیت کریں اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کہ 5 نمازیں پڑھیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اور اس بیان کے دوران اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔